السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے جس ذات وحدہ لا شریک نے پچھلے 2 سال کی آزمائشوں کے بعد صحیح سالم مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے جس نے ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائی، جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی زندگی میں برکت کے فیصلے کیے اور ماہ رجب ہمیں عطا فرمایا، اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے ماہ شعبان ہمیں عطا فرمایا۔ آج کے اس دن ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آنے والا رمضان بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ زندگی میں برکتوں کا مل جانا، ان مبارک گھڑیوں کا مل جانا، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے اس کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ میرا پیدا کرنے والا اللہ، مجھے پالنے والا اللہ، کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ فرما رہے اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، نہ آسمان نہ زمین نہ انسان نہ جنات، 18,000 جو مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے، اللہ ہے۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، میں کون ہوں، میری طاقت کیا ہے، میری قدرت کیا ہے، میرے خزانے کیا ہے۔ فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا، جن میں انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، 18,000 مخلوقات کو جس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ سے ملاقات کی جو تمنا رکھتا ہے، یہ بہت بڑی تمنا ہے، یہ بہت بڑی آرزو ہے۔ میرے دل میں تمنائیں بیکار کی بھری پڑی ہوئی ہے، میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں خواہش پوری ہو جائے، میں فلاں پہنچ جاؤں، فلاں سے میری بات چیت ہو جائے، اور دنیاوی تمنائیں میرا گھر بن جائے، میرا کاروبار ایسا ہو جائے۔ دل میں تمنائیں بھری پڑی ہے، اگر تمنا میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہے تو بس اللہ سے ملاقات کی تمنا نہیں ہے۔ میرا اللہ کیسا ہوگا، میرے اللہ کی آواز میں سننا چاہتا ہوں، میرے اللہ سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں کبھی پیدا تمنا یہ نہیں ہوئی،
ہاں، اللہ تعالی سے ملاقات کی تمنا اور آرزو ہی ہمیں نیکی پر کھڑا کرتی ہے، نماز پڑھواتی ہے، روزہ رکھواتی ہے، تلاوت کرواتی ہے، ذکر کرواتی ہے، اعمال صالحہ کرواتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، دل میں تمنا رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ عمل صالح وہی کرے گا جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے وہی بچے گا جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جو جس رب نے یہ زندگی دی اور آج کی یہ رات ہمیں مرحمت فرمائی، جو رات بڑی فضیلتوں والی ہے، بڑی برکتوں والی ہے، مغفرت کی رات ہے، مغفرت کی۔ آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی، ایک رات میرا اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے گھر تشریف لائے، اور آپ نے سلام کیا، اور کتابوں میں لکھا ہے آپ کے سلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اتنی زور سے سلام کرتے تھے کہ سونے والا سن لیتا تھا، سونے والا جاگتا نہیں تھا اور جاگنے والا سن لیتا تھا۔ یہ آداب ہے، یہ سنتیں ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے آپ آئے اور اپنے کپڑے نکالے آرام کرنے کے لیے، بستر پر تشریف لائے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، آپ بستر سے اٹھے، کپڑے پہنے اور باہر نکلنے لگے۔ اما عائشہ فرماتی ہے میرے دل میں ایک بات آئی، کہیں آپ اپنی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے چھپ چھپ کے کیا دیکھتی ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قبرستان جنت البقیع تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر کے آپ نے دعائیں کی۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں واپس چلی آئی اور دوڑتی دوڑتی آ گئی تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ میں نے آپ کا پیچھا کیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں سے فارغ ہو کر کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا عائشہ کی سانس تو پھول رہی ہے،
پوچھا عائشہ یہ سانس کیوں پھول رہی ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول، آپ آئے آرام کرنے کے لیے، لیکن جب آپ واپس گئے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں۔ میں اس خیال سے آپ کے پیچھے آئی تھی، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں جا کر کے دعا میں مشغول ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، میں واپس چلی آئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ اللہ کا رسول تم سے خیانت کرے گا؟ سنو، میں جب بستر پر آرام کرنے کے لیے آیا تھا، حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کے یہ پیغام سنایا، اے اللہ کے حبیب، آج کی رات 15ویں شعبان کی رات ہے، آج اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب جو عرب کا یہ قبیلہ ہے، اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کریں گے، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ عائشہ جب میں نے یہ خوشخبری سنی تو پھر میں میری امت کی بخشش کے لیے اور انسانیت کی بخشش کے لیے میں جنت البقیع پہنچ گیا۔ تو یہ آج کی رات مغفرت والی رات ہے۔ اور پھر سنو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی اما عائشہ سے، اپنی زوجہ سے، کہ عائشہ اگر اجازت ہو تو میں عبادت کر لوں آج کی رات۔ اما عائشہ نے اجازت دی تو آپ نے اللہ کی ایسی عبادت کی۔ اما عائشہ فرماتی ہے آپ نماز میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے پھر رکوع کیا، پھر سجدے میں گئے۔ سجدے میں کیا گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ میں نے آپ کے پاؤں کو چھو کر کے دیکھا تو تھوڑی سی حرکت ہوئی تو مجھے اطمینان ہوا کہ آپ کی روح پرواز نہیں کر گئی ہے۔ اور پھر میں نے کان لگا کر کے سنا کہ آپ سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی، اما عائشہ نے اس دعا کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، حضرت جبرائیل آ کر کے مجھے یہ دعا سکھلا کر کے گئے ہیں، عائشہ کیا تم اسے یاد کرنا چاہتی ہو؟ اما عائشہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں اس کو یاد کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اس دعا کو یاد کرو اور سجدے میں اسے بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو۔
اس حدیث کی بنا پر حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات میں، فیغفر لجمیع خلقی، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں الا لمشرک او مشاحن، مگر اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرتے اور کینہ رکھنے والا، کینہ کپٹ، دل میں بغض حسد رکھنے والے کی اللہ مغفرت نہیں کرتے. تو حضرات علماء کرام نے ان احادیث کو رد کر کے فرمایا 4 کام آج کی رات کرنے کے کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام یہ ہے کہ ہم آج کی رات کو عبادت میں گزاریں گے، جیسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات عبادت میں گزارا اما عائشہ سے اجازت لے کر. اب آپ پوچھیں گے عبادت کے لیے اپنی بیوی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں میرا عزیزو، بیوی کے حقوق میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رات گزاریں. یہ بیوی کا حق ہے. آپ اپنی مرضی چلے گئے، کوئی اطلاع نہیں ہے آپ کہاں گئے، ہم مجرم ہیں مجرم، اور بیوی کا یہ حق ہے پوچھنے کا آپ کہاں گئے، آپ کا موبائل آف تھا، آپ دیر سے آ رہے ہیں، رات کہاں گئے تھے. اور ہم ہیں آپ میں سے باہر ہو جاتے ہیں اور جھگڑا کرنے لگتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں. تو کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ میں جہاں چاہوں جاؤں، جب چاہے آؤ. نہیں میرا عزیزو، میرے پیارو، عبادت کے لیے اللہ کے رسول اجازت چاہ رہے ہیں. جائے کہ ہوٹلوں میں وقت گزارنے کے لیے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے، اور رات میں پتہ نہیں کہاں کہاں اپنا وقت گزارنے کے لیے ہم باہر رہے اور بیوی کو کوئی اطلاع نہ ہو. یہی ہمارے معاشرے کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کے جھگڑے، طلاق کے معاملات. ہاں اس لیے میرا عزیزو، ان باتوں کا خیال رکھیں. بیوی آپ کی بیوی ہے، ملازمہ نہیں ہے. ان کے ان جذبات کا خیال رکھیں. تو ایک چیز ہوئی، آج کی رات ہم عبادت میں گزاریں گے. اب سوال یہ ہے کیا عبادت کریں گے؟ آپ کی جو مرضی ہے، نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھیں. ذکر آپ کر سکتے ہیں، ذکر کریں.
تلاوت کر سکتے ہیں آپ تلاوت کریں، اور جتنا وقت جس عمل میں آپ لگا سکتے ہیں لگائیں، ذوق سے شوق سے۔ اگر نیند آ جائے کوئی بات نہیں ہے، آپ جا کر کے اطمینان کے ساتھ آرام بھی کریں۔ ایسا نہیں ہے فجر کی اذان تک مجھے جاگنا ہے، اب جاگنے کے لیے نماز پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہو، ذکر کر کر کے تھک گیا ہو، تلاوت کر کر کے تھک گیا ہو، ذرا دیکھ کے آؤں گا میسور روڈ میں کیا ہو رہا ہے، ذرا دیکھ کے آؤں گا مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، ذرا دیکھ کے آؤں گا شیواجی نگر میں کیا ہو رہا ہے، ذرا دیکھ کے آؤں گا لال باغ کا روڈ کیسا ہے، سنسان ہے یا نہیں؟ میرا عزیز بالکل نہیں۔ ان 2 سالوں میں ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اس سے عبرت حاصل کرے، اور اللہ نے ہماری جان جو بچا کر کے رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس کا فائدہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اعمال صالحہ میں اپنا وقت لگائیں۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عبادت میں اپنا وقت۔ اور سنو، ہم اپنی جو زندگی میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، 2 رکعت ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک غیر اللہ کا خیال نہ آئے۔ میری زندگی میں بھی شاید کوئی نماز ایسی ہو، 2 رکعت ایسی نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک غیر اللہ کا خیال نہ آئے، بس اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، اور قرات پڑھ رہے ہو، مزے لے رہے ہو، اللہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہو، رکوع میں جا کر کے سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہو، اللہ کی تعریف کر رہے ہو اور مزہ آ رہا ہو، اللہ میں آپ کے سامنے سر جھکا کر کے کھڑا ہوا ہوں، سجدے میں جائے مزہ آ رہا ہو، الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے مالک کے، رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ اللہ میں تیرے پاس پہنچ چکا ہوں، تو میرے سامنے ہے، سارے پردے ہٹ گئے ہیں، میں تیرے سامنے، تو میرے سامنے، اس خیال کے ساتھ سجدے میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہو۔ سجدوں کا سرور، بس سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہیں کر رہا ہے۔ ایسی نمازیں، ذرا سوچیں ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، ایسی نمازیں چاہیے جس میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے، اللہ ہی اللہ ہو، جسے کہتے ہیں تسلی کی نماز۔ 2 رکعت اگر زندگی میں تسلی کی نماز نصیب ہو جائے جس میں اللہ ہی اللہ ہو، غیر اللہ نہ ہو۔ صحابہ نے کوششیں کی، پوری زندگی ایسی نماز کی کوششیں کی، ہم بھی اپنی زندگی میں ایسی نماز کی کوشش کریں۔ کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو دیکھنے والا سمجھے کہ یہ تو کھمبا ہے، ستون ہے، پلر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن ایک صاحب آئے،
ان کے ساتھ ان کا پوتا تھا. وہ دادا صاحب سے پوچھنے لگا کہ ابا جان، دادا جان، یہاں ایک پلر تھا، کہاں گیا؟ وہ بچہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں ایک پلر، کھمبا. دادا جان نے پوتے سے کہا بیٹا وہ کھمبا نہیں تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو کھمبے کی طرح کھڑے ہو کر کے ہلتے نہیں تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. نمازوں کی لذت ہمیں نہیں ہے. نمازوں کی جو لذت ہے، ہاں نماز کی ایک لذت ہے، نماز کا ایک مزہ ہے، تلاوت کا ایک مزہ ہے، تلاوت کی ایک لذت ہے، ذکر کا ایک مزہ ہے، ذکر کی ایک لذت ہے، مسجد میں آنے کا ایک مزہ ہے، مسجد میں آنے کی ایک لذت ہے، دعائیں مانگنے کا ایک مزہ ہے، ایک لذت ہے، وہ محسوس ہونا چاہیے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، جن کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں، ان کو لذت حاصل ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ ہمیشہ دینی کاموں میں لگے رہتے ہیں، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ذکر میں لگے رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت ایسی اللہ اکبر. بعض اولیاء آج بھی ایسے ہیں جن کے 3 دن میں قرآن ختم ہونے کا معمول ہے. اور ہم کتنے قرآن پڑھے ہیں زندگی میں؟ خود غور کر لیں. ہم کتنا روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، مہینے میں کتنے قرآن ختم ہوتے ہیں، اور سال میں کتنے قرآن ختم ہوتے ہیں. نمازوں کی لذت، ذکر کی لذت، تلاوت کی لذت، سجدوں کا سرور اللہ سے مانگنا چاہیے. یا اللہ مجھے سجدوں کا سرور نصیب فرما، میں سجدے میں جاؤں تو بس سجدے ہی میں رہوں. ایسی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں. آج کی رات عبادت میں گزارے، جتنا آپ عبادت کر سکتے ہو کریں. ضروری نہیں ہے فجر تک جاگنا. ہاں اگر آپ فجر تک جاگے، فجر پڑھے بغیر سو گئے، آپ کا جاگنا بیکار ہے. جتنی طاقت ہو اتنی طاقت، ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو. نفل نماز نفل پڑھے، قضا نماز قضا پڑھے، تلاوت کر سکتے ہو تلاوت کرے. لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہو، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھے. درود پاک کا نذرانہ آج کی رات میں آپ پہنچا سکتے ہیں، پڑھے. چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا درود بھی پڑھ سکتے ہیں. درود ناریہ کسی کو یاد ہے؟ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سیدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. یہ درود ناریہ. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ 11 مرتبہ اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا کریں گے. جو چاہے اس کو 11 مرتبہ پڑھے، جو اور وقت دینا چاہتا ہے اسے 40 مرتبہ پڑھے. اور ایک ورد بھی ہے اس کا، ایک عدد 4440 پر 4 مرتبہ جو پڑھتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں. آج کی رات جتنا آپ پڑھ سکتے ہو، جن کو یاد ہے وہ پڑھیں، جن کو یاد نہیں ہے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیم ہے، یہ پڑھیں. یہ کام تو عبادت. دوسرا کام یہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں روزہ رکھنا بہت پسند تھا.
अम्मा आयशा फरमाती है रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान में रखते थे। कभी पूरा महीना रख लेते थे, कभी अक्सर महीना शाबान का, अक्सर दिन, ज्यादा दिन। तो इसलिए हजरत उलमा कराम ने फरमाया शाबान में रोजों का, नफिल रोजों का एहतमाम करने वाले पीर और जुमेरात का करते हैं, बहुत अच्छी बात है। शाबान में भी पीर और जुमेरात के रोजों का एहतमाम करें। और बाज अय्याम में 20 के रोजे रखते हैं, 13, 14, 15, बहुत अच्छी बात है। शाबान के 13, 14 उन्होंने रखे हैं, तो कल 15 है तो अब कल का रोजा भी रखे। और जो अब तक एक रोजा भी नहीं रख सके, एक रोजा इस नीयत से कल का रख ले, अगर रख सकते हैं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने में रोजा रखना बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। अब एक दिन भी अगर रोजा रखेंगे उसका सवाब क्या है? हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन सामा यौमन मिन शाबान फुतिहत लहू अबवाबुल जिनान व गुल्लिकत अलैहि अबवाबुन नीरान। इस हदीस को आप याद रखें कि जो शख्स शाबान के एक दिन का रोजा रखता है, किसी भी दिन आप रखें, कल रख सकते हो बहुत अच्छी बात है, परसों रख सकते हो बहुत अच्छी बात है, रमजान से पहले कभी भी एक रोजा 2 रोजा रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। रखने वाले इब्तिदा के 15 दिन पूरे रखते हैं, ऐसे भी हैं अल्लाह के बंदे और अल्लाह की बंदियां। हाँ, एक रोजा ही हम रखेंगे कल का, ठीक है, अच्छी बात है, ये फजीलत इंशाअल्लाह हासिल हो, रखेंगे इंशाअल्लाह। ये दूसरा काम है। और तीसरा काम ये है कि इस रात में अल्लाह से दुआ करना, जिसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में अल्लाह से दुआएं कर रहे थे और वहां कब्रिस्तान जाकर के दुआ कर रहे थे। तो दुआ करना, और दुआ का मतलब क्या है? अपने काम अल्लाह से बनवा लेना। अब आप कहेंगे तकदीर तो बदलती नहीं है। नहीं मेरे प्यारों, उलमा ने फरमाया तकदीर की 2 किस्में, एक तकदीर मुअल्लक है, एक दूसरी तकदीर मुबर्रम है। इसे अच्छी तरह याद रखें। तकदीर मुअल्लक का मतलब यह होता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उस अच्छे काम की बरकत से अल्लाह ताला आपकी तकदीर बदल देंगे। हदीस में भी है सदका करो बलाएं टल जाएंगी, है नहीं? सदका करेंगे बलाएं टल जाएंगी। ये तकदीर मुअल्लक है। और एक तकदीर मुबर्रम है जो बदलती नहीं, वो अटल है। फरमाया जो अटल हमारी तकदीर है, जो कभी बदलती नहीं है, वो बहुत थोड़ी है। और हमारी जिंदगी की बहुत ज्यादा तकदीरें ऐसी है जो मुअल्लक है। जो शख्स वालिदैन की खिदमत करेगा उसकी उम्र बढ़ेगी, सदका करेगा बलाएं टलेंगी। ये सब चीजें क्या है? तकदीर मुअल्लक। तो इसलिए मेरे प्यारो, दुआ तकदीर को बदलती है। आपने जिंदगी में पता नहीं कितने बार सुना है। इसलिए फरमाया अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं आज की रात में और ऐलान करवाते हैं हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लह, क्या है कोई मगफिरत चाहने वाला कि मैं उसकी मगफिरत करूं? कोई रोजी रोटी का परेशान बंदा है, आज मुझसे मांग ले, मैं उसे रोजी रोटी दूंगा।
جو جس لائن میں پریشان ہے اس پریشانی کا اظہار آج کی رات اللہ کے سامنے کرے. ذلیل نہیں ہوں گے, لوگوں کے سامنے اظہار کریں گے. ذلیل ہو جائیں گے, اللہ کے سامنے اظہار کریں گے. اللہ اولیاء میں شامل کریں گے. آدمیوں سے 1 مرتبہ مانگیں گے, 2 مرتبہ مانگیں گے, 4 مرتبہ مانگیں گے, ذلیل ہو جائیں گے. علماء نے فرمایا اللہ سے 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, زندگی بھر اپنی ہر خواہش, اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگتے رہو. اللہ کہیں گے یہ بندہ ایسا ہے, ہر ضرورت مجھ سے مانگتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اولیاء میں اس کو شامل کر لیتے ہیں. اولیاء اللہ ولی بن کے وہ مرتا ہے. ہاں میرے پیارو, اللہ سے مانگنا سیکھو, اللہ سے مانگنا سیکھو, دعائیں مانگنا سیکھو. بیٹھو. اور سب سے بڑی محرومی یہ ہے اگر یہ کہے دعا میں بیٹھنے ہوتا نہیں, دل لگتا نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں دعا اس سے چھین لیتے ہیں. دعا میں نہیں بیٹھ سکتے. ارے اللہ سے مانگنا ہے, رو کر کے مانگو, گڑ گڑا کر کے مانگو. اگر رونا نہیں آتا کم از کم رونے کی صورت تو بناؤ. حدیث میں اللہ سے مانگ کر تو دیکھو, اللہ دیں گے. اور یاد رکھو, ہمیشہ یاد رکھو, اللہ سے جو چیز آپ کو, جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے براہ راست وہی چیز اللہ سے مانگے. کبھی ایسا آپ ہرگز نہ کہیں اللہ اتنے آپ روپیے دے دیجئے میں ان روپیوں سے وہ چیز خرید لوں گا. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. بلکہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ چیز براہ راست اللہ سے مانگے. اس کو ذہن میں رکھیں. یہ بہت پتے کی بات ہے, بہت پتے کی بات ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز اللہ سے مانگتے تھے. یہاں تک کہ چپل کا تسمہ اگر ٹوٹ جاتا تو اللہ سے مانگتے تھے. کیسے؟ نعوذ باللہ, ایسا تو نہیں کہ 5 روپے دے دے میں جا کر کے سلا لوں گا. نہیں, اللہ میرا چپل ٹوٹ گیا ہے, اللہ آپ اسے درست کر دیجیے. ہاں, براہ راست سیدھا سیدھا اللہ سے وہ چیز مانگنا چاہیے. میں بچوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو جوتوں کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو بیٹا, اللہ مجھے شو چاہیے, ساکس چاہیے, اللہ مجھے پین چاہیے, پینسل چاہیے, مجھے یونیفارم چاہیے, اللہ آپ دیجئے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دیتے. یہ بہت پتے کی بات ہے. آج کی رات اسے آپ اپنے دل میں بٹھا کر کے جائیں. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے براہ راست اللہ سے مانگیں. ٹھیک ہے, تو یہ تیسرا کام ہے. اور چوتھا کام یہ ہے کہ قبرستان جانا. علماء نے لکھا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے تو آپ بھی زندگی میں کبھی 1 مرتبہ قبرستان جا کے آ جائے. کیا کرنا حضرت وہاں جا دو, کو سے پھولا لے لگ جانا حضرت, کو سے ادبتیاں لے لگ جانا حضرت. کیا بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت. خالی ہاتھ جاؤ اور جا کر کے ایک کونے میں کھڑے ہو جاؤ. اگر باپ کی قبر معلوم نہیں ہے تب, ماں کی قبر معلوم نہیں ہے تب, بھائی کی قبر معلوم نہیں ہے تب, تایا کی قبر معلوم نہیں ہے تب. اگر معلوم ہے تو جاؤ, قریب میں پہنچ جاؤ اور پہنچ کر کے السلام علیکم یا اہل القبور کہو. اگر سب کو کہنا ہے اور اگر باپ کی قبر پر گئے ہوئے ہیں, علماء نے فرمایا السلام علیکہ یا ابی, اے میرے ابا جان میں آپ کو سلام کہہ رہا ہوں. یا ابی کہہ کر کے سلام کرو. اور پھر
جو پڑھ سکتے ہو کم از کم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اتنا تو نہیں آتا کیا؟ سب کو آتا ہے، سب کو آتا ہے. اتنا پڑھ کر کے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کر کے اللہ آج کی رات آپ قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما رہے ہیں. ابو کی مغفرت فرما دیجئے، امی کی مغفرت فرمائیے، اس پورے قبرستان والوں کی. اور پھر وہی کھڑے کھڑے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات ہیں سب کی مغفرت کی دعا کریں. کیا جائے گا؟ سمجھ رہے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں قیامت تک آنے والے مومنین مومنات کی نیت کر کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ولیوں میں شامل فرمائیں گے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. جو ہمیشہ ہر دعا میں اس کو شامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اولیاء میں اس کو شامل کرے. اصل میں اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جہنم میں جائے، یہ اصل بات ہے. اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میری بندی میرے بنائے ہوئے جنت میں چلے جائے کسی بہانے سے. اللہ کو تو بہانہ چاہیے، بڑا بڑا عمل نہیں چاہیے. اللہ چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی مغفرت کر دیتے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ واقعات بہت ہیں، بہت واقعات ہیں. چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ مغفرت کے وعدے اور مغفرت کر دیے. اس لیے میرا عزیزو قبرستان جائیں، وہاں غیر اسلامی کوئی کام نہ کرے. بڑی دکانیں لگی ہوئی ہوں گی قبرستانوں کے پاس، کوئی چیز آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز 1 روپے کی بھی خریدنے کی ضرورت نہیں. آپ جائیں کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ 3 قل پڑھ کر کے بخش ہوا کر کے واپس آ جائیں. یہ جانا زندگی میں 1 مرتبہ سنت سمجھ کر کے، اور ہر شب برات میں سہولت سے جا سکتے ہیں تو جا کے آ جائے. لیکن یہ سمجھنا قبرستان نہیں گیا تو میری شب برات کی عید ہی نہیں ہوئی. کیا قبرستان نہیں گیا تو شب برات کی عید ہی نہیں ہوئی؟ ایسا نہیں. تو یہ 4 اعمال کرنے کے: نمبر 1 عبادت کرنا، نمبر 2 کم از کم کل کا 1 روزہ رکھ لینا، یا جتنے رکھ سکتے ہو آپ رکھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رمضان کے لیے آپ چست رہے، کمزور نہ ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو حضرت بولے تھے شب برات میں آپ کو 15 دن روزہ رکھو، اس کے بعد رمضان کا روزہ نہیں، شعبان میں رکھ کو سست ہو گئی ہو. ایسا نہ، 1-2 روزے رکھ لے انشاءاللہ. اور پھر دعاؤں کا اہتمام جتنا آپ کر سکتے ہو، دعاؤں کا اہتمام آج کی رات کرے اور پھر زندگی بھر دعاؤں کا اہتمام کرے. اور چوتھا عمل میں نے عرض کیا کہ قبرستان جانا، سہولت سے آپ جا سکتے ہو تو جائے، لیکن وہاں غیر غلط کام ہرگز 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 نہ کرے. ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو سندل اور عرس میں جاتے ہیں اور اپنی گرل فرینڈ کو فون کرتے ہیں کہ میں وہاں سندل میں جا رہا ہوں، ذرا آ جاؤ. تو بھی ہیں ایسے بھی ہیں. اللہ معاف فرمائے ایسے نوجوانوں کو، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. ایسا غیر غلط کام قبرستانوں کے پاس، اولیاء کے مزاروں کے پاس نہ نہ نہ، اللہ ناراض ہو جائے گا. جو حالات ہم نے دیکھے ناراضگی کے یا کچھ کم ہے، اس لیے میرا عزیزو پھر یہ حالات نہ آنے پائے. اس لیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو. چند لوگوں کے یہ بدقسمتی کہ آج کی رات ان کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی اگر سچے دل سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی مغفرت ہو جائے گی. ان میں سے ایک شرک کے کام کرنے والے، شراب پینے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، رشتے ناطے توڑنے والے،
رشتوں میں گٹنگلی کرنے والے ہے نہیں؟ بہت ہے. اور اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے. ہاں ذرا غور کر کے دیکھو، اپنی پیان ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، بہت بڑی بات ہے. اپنے آپ کو اسلامی احکامات کے پابند بناؤ، بہت فائدہ ہے اس میں. جنت میں جائیں گے، جنت میں اللہ سے بات چیت کریں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، اور میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں گے، ان کی شفاعت نصیب ہوگی، ان کا پڑوس بننا نصیب ہوگا. یہ بڑی بڑی باتیں ہیں. اس لیے میرا عزیزو، اگر ان گناہوں میں اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر اس میں ملوث ہے تو سچے دل سے توبہ کریں. شرابی شراب سے توبہ کر لے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اللہ 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 سچے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے. آج کا دن ایسا ہے، یعنی آج کا زمانہ ایسا ہے، والدین اپنے بچوں سے بہت ناراض چل رہے ہیں، بہت ناراض چل رہے ہیں. ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو سہنا اور برداشت کرنا ہم نے نہیں سیکھا ہے. سیکھے، ان کو خوش کریں. یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تاکہ ہماری مغفرت ہو، اور پھر رمضان کے لیے تیار رہے، تیار ہو جائے، اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ، اب تک آپ نے یہاں تک پہنچا ہے، اب کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، دہلیز تک آپ نے پہنچا دیا ہے رمضان کے. اللہ ہمیں رمضان میں بھی داخل کر دے. اور رمضان کا ادب و احترام تو ہے ہی. جمعہ کے خطبات میں حضرات خطبہ کرام آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ رمضان میں روزے کیسے رہنا ہے، تراویح کیسے پڑھنی ہے، اور عبادتوں میں کیسا اپنا وقت گزارنا ہے. میری آپ سے گزارش ہے، سچی اور پکی توبہ کریں اور اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھیں. دو بوڑھے بیٹھ کر کے لڑ رہے تھے، اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے. دو بوڑھے بیٹھ کے لڑ رہے ہیں. ایک بوڑھا کہتا اللہ میرا ہے، دوسرا بوڑھا کہتا نہیں 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 اللہ میرا ہے. اب اس پر دو بوڑھے بیٹھ کے لڑ رہے. اللہ کو کتنا پیار آتا ہو. ہاں، اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھے اور مانگے اللہ آپ کے دیدار کا شوق نصیب فرمائیے. اللہ سے مانگے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. میں آپ حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں اس بات پر کہ اللہ نے ہماری زندگی میں آج کا یہ دن دکھایا ہے، آج کی یہ رات دکھائی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات آئے اور قیامت تک آئیں گے، اللہ اپنے فضل سے اور آج کی رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرمائے. آخر میں ذمہ داران مسجد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ کئی مرتبہ میں یہاں آ چکا ہوں. شب برات کے موقع پر بھی آیا ہوں، شب قدر کے موقع پر بھی آیا ہوں، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر بھی یہاں آیا ہوں. میں ذمہ داران مساجد کا جتنے ذمہ دار ہیں، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں اور خزانچی ہیں، جتنے سارے ذمہ دار ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے امام صاحب کا اور مؤذن صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ سارے مسجد کے خدمت گزار ہیں، سارے کے سارے. اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے. اور جتنے مرحومین ہیں انشاءاللہ دعا میں ان کا نام لے کر کے ہم دعا کریں گے، جن میں سید حبیب صاحب ہیں اور ان کے اہلیہ ہیں، سید سردار صاحب ہیں اور ان کے اہلیہ ہیں، محمد غوث صاحب ہیں، انور صاحب اور ان کے اہلیہ ہیں، ناصر صاحب ہیں، منور صاحب ہیں، شمشیر صاحب ہیں، حاجی انور صاحب ہیں، اسکول والے اور ان کی اہلیہ ہیں، اور بہت سارے.
اور پھر جو کرونا کی وبا کی وجہ سے یا کرونا کی سازش کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت سارے علماء بھی اس میں چلے گئے، اور بہت سارے بچے یتیم ہو گئے، اور بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔